أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون جب وہ ناپ کر لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم کیا ان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ یہ 6 آیتیں ہیں سورہ مطففین کی۔ مطففین کے معنی ہے کم ناپنے والے، کم تولنے والے، یعنی دوسروں کو دینے میں، ناپ میں اور تول میں کمی کرنے والے، اور اپنا حق وصول کرنے میں پیمانہ بڑھا کر رکھنے والے۔ اس صورت کی پہلی ہی آیت میں ایسے لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کو مطففین کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام مطففین ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت آخر میں اور مدینہ پہنچ کر کے شروع میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، چونکہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے اندر اس طرح کی صفت معاملات کی موجود تھی کہ وہ دوسروں سے بڑھا کر چیزیں لیتے تھے، لیکن خود دینا ہوتا تھا تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ اہل مکہ بھی عرض کیا کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی اس طرح کی کمزوریاں موجود تھیں۔ اس صورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کی اصل وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اپنے ہاتھ آ گیا وہی کامیابی ہے۔ موت کے بعد حساب و کتاب پر ان کا یقین نہیں ہے، اللہ کی عدالت پر ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے ان کے معاملات میں اس طرح کی کمزوریاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر ہے، کفار و مشرکین کی اس بری عادت کا تذکرہ ہے کہ بجائے وہ اپنے دامن عمل کو دیکھیں وہ مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، اپنے گھر کو دیکھنے کے بجائے مسلمانوں کے معاملات اور ان کی چیزوں کو تنقید اور مذاق کے لیے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ مذاق کی چیزیں ان کے یہاں بہت زیادہ موجود ہیں۔ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور کچھ بھی اپنے ریت و رواج اور عقائد کے بارے میں معلوم نہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا اسلام کے بارے میں تو اسی کو لے کر کے اڑتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ان عادتوں کا تذکرہ کر کے ان کے برے انجام کو بتلایا ہے۔ ویل للمطففین، ویل بڑی ہلاکت ہے۔ ویل ایک معنی ہے کہ بڑی ہلاکت، ہلاکت بھی معنی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ اس گڑھے میں یہی لوگ ڈالے جائیں گے، الگ الگ گناہ کے لوگ الگ الگ اس میں سزاؤں میں مبتلا ہوں گے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دینے میں اور لینے میں پورا وصول لیتے ہیں، زیادہ وصول لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم میں ایک کھاڑی ہے
ایک گڑھا ہے، وہ گڑھا اللہ نے بنایا ہے۔ تو ویل کے دو معنی، ایک ہلاکت و تباہی، اور دوسرا معنی ایک کھاڑی، ایک گڑھا جس میں یہ لوگ گریں گے۔ ہلاکت و تباہی آخرت کے اعتبار سے تو طے ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں ہلاک ہوں گے اور اس گڑھے میں گریں گے، لیکن اس لفظ میں آخرت کی قید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تطفیف کس کو کہتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی یا ناپ تول کی جو بات ہے اس میں صرف ترازو یا پیمانہ ہی مراد نہیں ہے جس سے چیزیں ناپی جاتی ہیں، بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پیمائش اور مقدار کے جاننے کا ذریعہ ہوں، چاہے وہ ترازو سے تولی جاتی ہوں، پیمانے سے ناپی جاتی ہوں، ان کو ہاتھ اور گز سے ناپا جاتا ہو، گن کر ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہو، کسی الیکٹرانک آلہ سے اس کی مقدار جانی جاتی ہو، جیسا کہ موجودہ دور میں الیکٹرک میٹر یا گاڑیوں کے میٹر، یا جیسے میڈیکل ٹیسٹ کی صورت ہے۔ الیکٹرک میٹر دیکھو، ہمارے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بل ہم نے بجلی استعمال کیا۔ اب وہ میٹر کیا ہو کہ جب بل وصول نہ ہو تو وہ تیز کر دیں، اور اپنے یہاں میٹر سلو رکھے رہیں، تو اندازہ لگایا جاتا ہے کتنا بجلی استعمال ہوا، اس کے صحیح مقدار کو جاننے کے لیے میٹر ہوتا ہے۔ اب اس میٹر میں کمی زیادتی کر لیں۔ گاڑیوں کے میٹر، کتنے کلومیٹر گاڑی چڑھی، آپ نے طے کر لیا کہ 100 کلومیٹر کا اتنا کرایہ ہم لیں گے۔ اب وہ 100 کلومیٹر سے پہلے ہی 80 پہ 100 کلومیٹر بتانے لگے میٹر، تو یہ تطفیف ہو گئی، زیادہ کرایہ وصولنے کے لیے۔ میڈیکل ٹیسٹ کی صورت ہے جس کے ذریعہ جسم میں کسی چیز کی زیادتی کمی کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں میں مقدار کی حیثیت پیمائش کی ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی مقدار کے عوض کام کرنا ہے۔ کبھی وقت کو پیمانہ بنایا جاتا ہے، جیسے کبھی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی ہوتی ہیں، کبھی 8 گھنٹے کی، تو یہ 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ ایک پیمانہ ہے۔ ڈیوٹی آپ کی طے ہو گئی کہ 6 گھنٹہ کرنا ہے تو 6 گھنٹہ پورا کرنا ہوگا، 6 سے کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تطفیف ہو جائے گی اور ویل کے حقدار بن جائیں گے۔ 6 گھنٹہ طے ہو گیا، مزدوری کا وہ مزدور حقدار بن گیا، آپ نے 6 گھنٹہ سے زیادہ ڈیوٹی لے لی تو ٹھیکیدار ہے، مالک ہے، وہ تطفیف کرنے والا ہو جائے گا، مزدور کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو جائے گا، اس کے لیے یہ وعید ہوگی۔ کبھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ غرض کی کسی شے یا کام کی مقدار جاننے کی جو بھی صورت ہو، اگر اس کو کمی کے ساتھ انجام دیا گیا اور اجرت یا قیمت پوری لی گئی تو یہ سب کم تولنے میں شامل ہے۔ یہ سب کم تولنے میں شامل ہے۔ ہم مزدوری کرتے ہیں، 6 گھنٹہ کے بجائے 4 گھنٹہ ڈیوٹی کیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں تمباکو پھونکے جا رہے ہیں، باتیں قصہ کہانی کر رہے ہیں، تو یہ تطفیف ہو رہی ہے۔ مزدوری کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان سے مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ بہت سخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں اور اس کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، محنت کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سخت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دیا، اور فرمایا تمام روزی میں سب سے مبارک، سب سے بہتر اور سب سے خیر والی روزی جو ہے ہاتھ کی روزی ہے۔ یہ فضیلت بھی بیان فرمائی اور ان کے ہاتھ کو چوما بھی۔ دیکھنے میں ایک مزدور کے ہاتھ کو چوما، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مزدوروں کو اس فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا،
اور تمام مزدوروں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم جو مزدوری کر کے حلال روزی اپنے ہاتھ سے حاصل کرتے ہو، تم اتنے خوش نصیب و سعادت مند ہو کہ تم سے نبی بھی خوش ہیں، تم سے اللہ بھی خوش ہے، تم کو پاکیزہ روزی ملتی ہے۔ تو جو ہمارے مزدور مزدوری کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس میں تطفیف کر لی، کہاں یہ فضیلت کہ نبی اس ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی کمائی کو سب سے بہتر روزی قرار دے رہے ہیں، کہاں اگر ہم نے کم وقت دیا، تمباکو اور سیری اور کیا کیا کھاتے رہے بیٹھ کر کے، قصہ کہانی کرتے رہے بیٹھ کر کے، موبائل دیکھتے رہے بیٹھ کر کے ڈیوٹی کے ٹائم اور کام نہیں کیا، تو وہ فضیلت تو ہم سے چھین لی جائے گی، اس فضیلت سے تو محروم ہو جائیں گے، یہی بڑی محرومی ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ویل ہمارے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم ملازمت کریں، مزدوری کریں، تو مسلمان کی شان کے حیثیت سے ملازمت کریں، جو ہماری باتیں طے ہوں، جو عقد ہو، جو معاہدہ ہو، جتنا ٹائم ہم سے مانگا گیا وہ پورا ٹائم ہم دیں۔ ہم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و سنت اس کو بہت بڑی بات بتلاتا ہے۔ ایک طرف یہ فضیلت ہے، کوتاہی کرو گے تو دوزخ کی کھاڑی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد آخرت میں کامیابی ہے، آخرت کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ یہاں ایک چیز ہم کر رہے تھے جو جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، نبی کی خوشی کا باعث اور پاکیزہ روزی کا باعث، وہ کام ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ہم کسی سے مزدوری کرائیں تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ جتنی ہم مزدوری دیتے ہیں اتنا ہی کام کرائیں۔ سامانوں کے لینے دینے میں بھی اس کا بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر بیان کر دیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ مولانا صاحب نیا نیا فندہ لے کر کے آتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیکن حدیث بھی ہے اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ آپ کسی کے یہاں سے مثلاً 2 کلو شکر خرید کے لاتے ہو تو اس شکر کے لیے 2 مرتبہ تول ہوگا۔ ایک تول تو دکاندار تولے گا کہ کہیں ہمارا شکر زیادہ نہ چلا جائے، ایک تول خریدار کے لیے ہوگا، خریدار وہاں سے لا کر کے الگ دوسرے ترازو پر پھر تولے کہ کہیں ہم نے 2 کلو کا 80 روپیہ دیا تھا، کہیں 2.5 کلو 3 کلو شکر نہ آ گئی ہو تو ہم اس کا زیادہ کھا جائیں۔ 80 روپے کے ہم 2 کلو شکر کے حقدار بنے تھے، لیکن زیادہ تول کے آ گیا تو یہ بھی تطفیف ہو گئی کہ لینا ہو 2 سے زیادہ لے لیا، تو ڈبل تولنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ لیکن عام طور پر نہ یہ مسئلہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے نہ ہم ایسا کرتے ہیں، چونکہ آیت تطفیف چل رہی ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتانا ضروری سمجھا۔ ہم کہیں سے کوئی سامان خریدیں وزن کرا کے تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے 2 مرتبہ وہ چیز تولی جائے گی، ایک مرتبہ بیچنے والے کی طرف سے، بیچنے والے کے لیے کہ اس کا زیادہ سامان نہ چلا جائے، ایک مرتبہ خریدنے والے کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں سے عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے۔ اب تولنے میں دشواری ہو تو ایک پیمانہ بنا لو۔ آپ کسی دکان سے 1 کلو شکر لاتے ہیں، 2 کلو شکر لاتے ہیں، ایک ڈبہ مقرر کر لو، اس ڈبے میں ڈالو کہ 1 کلو شکر اتنا تک ہوتا ہے، گھر میں ڈال دیا تو ڈبل تولنا پا لیا جائے گا اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن تھیلی میں لائے، کبھی نہیں دیکھا، چائے بنانا چالو کر دیا، شربت بنانا چالو کر دیا تو گنہگار ہوتے ہیں۔ آج مسئلہ معلوم ہو گیا، اس لیے اس کو دھیان دیا کیجیے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، فریقین کا فائدہ ہوتا ہے، دکاندار کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور خریدار کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک میں اس کا اہتمام کرتا رہا تولنے کا، تو 3-4 دکانوں سے تولا۔ جہاں یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، غریب ہیں، اپنے ہیں، ان کی یہاں سے تول کر کے لائیں، تو بار بار دیکھنے میں آیا کہ 100 گرام 150 گرام شکر کم ہی رہتا ہے۔ دوسرے کے یہاں سے لائیں تو پورا وزن۔ اب کون جہنم میں جائے گا؟ وہ تو کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور یہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ جہاں ہم کو پوری مقدار میں چیز ملتی ہے وہاں سے سامان لائیں۔
تو اس طرح سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون دکاندار پیسہ پورا لیتا ہے اور ہم کو پورا سامان نہیں دیتا ہے۔ غلط قسم کے دکاندار ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو تولنے کے سلسلے میں جو یہ حکم ہے کہ 2 مرتبہ تولا جائے، ضرور 2 مرتبہ تولا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ تولنے میں دشواری ہو تو ناپ اور پیمانہ گھر میں رکھیں، تیل لائے ڈبے میں ڈالو، اندازہ لگا لو یہاں سے 1 لیٹر ہوتا ہے، 1 کلو ہوتا ہے۔ دودھ لائے اندازہ لگا لو، چارو ہوتا ہے اس میں لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دودھ پورا دیا کہ کم دیا اس نے یا زیادہ نہ دے دیا ہو۔ اسی طرح ہر چیز کے لیے ڈبل ناپ کرنے کا حکم ہے، تاکہ بیچنے والے کا کہیں زیادہ آپ کے پاس نہ آ گیا ہو اور کہیں اس نے آپ کو کم نہ دے دیا۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور بڑی تباہی ہے۔ ہلاکت کے سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی۔ جس طرح انبیاء کرام کا کام تھا کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، آخرت سے ڈرائیں، جنت و دوزخ کے بارے میں بتائیں، اسی طرح سے الگ الگ نبیوں کو ان کے معاشرتی حالات کے پیش نظر الگ الگ بڑی ذمہ داری دی گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، اور تجارت اور کاروبار میں ناپ تول میں کمی میں ملوث تھی۔ تو شعیب علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے تھے وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے سامانوں کو کم کر کے نہ دیا کرو۔ ہم نے خریدا 2 کلو شکر، پیسہ دیا 2 کلو شکر کا، اور ہم کو ملا کتنا؟ 1 کلو 800 گرام، 200 گرام کم ملا۔ ہم نے 1 کلو 800 گرام شکر دیا، پیسہ لے لیا 2 کلو کا، تو 2 کلو کا گاہک حقدار ہو گیا، 2 کلو کا مالک ہو گیا۔ 2 کلو میں 100 گرام، 50 گرام، 200 گرام کم کر کے جو شکر دیا، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یہ 100 گرام 50 گرام جو تم نے شکر روک لیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ گاہک کا ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے سامان کو کم مت کر کے دیا کرو، پورا پورا سامان دیا کرو، جتنا پیسہ تم نے لیا، جتنے سامان کا پیسہ تم نے لیا پورا سامان دیا کرو۔ انی اراکم بخیر، اگر تم پورا پورا سامان دو گے تو ہم تم کو خیر میں دیکھتے ہیں، بھلائی میں دیکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر تم کم کر کے دو گے سامان، اس میں ڈاڑی مارو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تم پر ڈرتا ہوں گھیر لینے والے عذاب کے دن سے۔ اور بھی اس میں آیت میں آگے پیچھے جملے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سامانوں میں کمی بیشی کرتے ہیں اور اس طرح گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ تباہی آخرت کی بھی ہے اور دنیا میں بھی تباہی آئے گی۔ یہ تباہی کس طرح سے آئے گی؟ انسان اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فراست سے، اپنی منطق سے، اپنی لاجک سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ انسان پوری طرح مطمئن ہوگا، ہر طرف سے چاق و چوبند ہوگا، اس کا ہر پایا مضبوط ہوگا، پھر بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کا پورا کاروبار اور اس کا پورا نظام و سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا۔